نے میرے خیال میں کافی اچھے طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایک مذاق کے علاوہ مجھے کچھ اس کے اندر حقیقت نظر نہیں آتی. مطلب جو آپ نے جس بنیاد کے اوپر یہ سارا کام کرنا ہے وہ آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک جو سب سے اہم نقطہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان پارٹی کے روح رواں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں وہ اس غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کریں گے بحیثیت صدر؟ ان کو کیا یہ ریفرنس فارورڈ کریں گے؟ کیا بحیثیت کولیشن پارٹنر کے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے موجودہ حکومت، آج پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جائے تو حکومت گر جاتی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جو ہے ووٹرز کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دے گی؟ میرے نزدیک سب سے اہم نقطہ یہ ہے، بیکاز پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اپنی تو اکثریت ہے ہی کوئی نہیں ہے. تمام تر یہ جگاڑ کرنے کے باوجود ان کی حکومت اسی صورت میں قائم رہتی ہے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. باقی آرٹیکل 6 لگانا ہے، پابندی لگانی ہے، آپ ریویو میں جانا ہے، آئین کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے، ضرور آزمانے چاہیے، سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، موجود ہیں. اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت ملک دشمن جماعت ہے، وائلنس کر رہی ہے، کیونکہ آئین کے اندر ایک بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اوپر بین لگانا، تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ عام جو ہے اسٹرگل کر رہی ہے ملک کی سالمیت کے خلاف، ملک ریاست کے خلاف اس نے جو ہے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے. تو کیا یہ ثابت کریں گے بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے باقی لیڈران؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ وہ عام اسٹرگل کر رہے ہیں ریاست کے خلاف؟ اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں محترم طارق صاحب یا ان کے اٹارنی جنرل جو ہے عوان صاحب یا ہمارے لا منسٹر ہیں اعظم طارق صاحب، وہ اگر عدالت کے سامنے یہ سارے جو الزامات انہوں نے لگائے وہ ثابت کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو یہ کام بہت پہلے کر چکنا چاہیے تھا. اگر ایک سیاسی جماعت ریاست کے خلاف ہے، وہ فارن فنڈنگ لے رہی ہے، وہ ریاست کو توڑنا چاہتی ہے، وہ ریاست کی دشمن ہے، تو میرے خیال میں یہ موجودہ حکومت کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے کہ 2 سال سے آپ حکومت کے اندر موجود ہیں اور آپ ایک سیاسی جماعت کو کیوں الاؤ کر رہے ہیں اتنا؟ آپ نے ابھی تک تو ان کو بین کر چکا، آپ کو کر دینا چاہیے تھا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے اوپر، عدت کا فیصلہ آ گیا، سائفر کیس کا فیصلہ آ گیا، 190 ملین کے کیس کے اندر آپ کو پتا جو شواہد ہیں، پیسے موجود ہیں، اگر کوئی irregularity ہوئی ہے تو اس کو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. دیٹ از اینڈ آف دا اسٹوری. باقی یہ صرف پاور پالیٹکس ہے. جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد جو ہے حالات سیاسی طور پر ان کے اچھے نہیں ہیں. آپ پچھلے 3-4 دن کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، ایوری سنگل منسٹر ہوئے ٹیلی ویژن چینل وہ سپریم کورٹ کو رگڑ رہا ہے. اور سپریم کورٹ کے اگر ججمنٹ میرے خیال میں ان لوگوں نے پڑھی نہیں ہے. سب سے اہم جو نقطہ اٹھایا ہوا ہے اپنی ججمنٹ میں، ریٹن آرڈر میں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹھایا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر یہ سارا کام کیا ہے اور کنڈیم کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ انہوں نے غلط تشریح کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت کو انہوں نے مانا ہوا ہے. تو جب یہ سپریم کورٹ کے 11 ججز پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی حیثیت، ان کے ووٹ ٹو رائٹ، ان کے ووٹر سپورٹر کی جو رائے ہے، جو مینڈیٹ ہے، اس کو مان رہے ہیں، تو اگر محترم طارق صاحب جن کی حکومت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ضرور ان کو کرنا چاہیے. میرا بنیادی نقطہ اس سارے معاملے کو لے کے جو میرے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے اندر اس طرح کی روایت میں حصہ ڈالے گی، کیونکہ سارا بوجھ، سارا وزن پاکستان پیپلز پارٹی کے سر پہ آئے گا. یہ جو موجودہ کابینہ ہے، موجودہ حکومت ہے، وہ صرف اس لیے قائم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غیر مشروع پر اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. ہاں، اگر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین لگانا اور حکومت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، تو پھر بہت اچھی بات ہے. سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے یہ سارے لوگ اپیئر ہوں گے اور اپنا مقدمہ وہاں پہ پیش کریں گے. لیکن آئینی اور قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سارے دعوے کیے ہیں محترم طارق صاحب نے، اس کے اندر بالکل جان نہیں ہے. کیسے سارے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں.
सियासी तौर पर देखें तो वो सियासी बयानियां जरूर बनाने की उन्होंने कोशिश की है, अगर इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो वक्त ही बताएगा, तो फिर वक्त बताएगा, लेकिन इट इज प्योर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं। ओके, खबर से हमारे साथ ही रहेगा। अब इनका पर्सन मारिया मेमन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मारिया, बहुत ही ये डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अता तारड़ की, और उसमें उन्होंने जो अहम बात की, सबसे अहम बात यही कि वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर चुकी है। आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है आ जाएगा इस तमाम एंड द रिव्यू एज वेल, वो जो रिव्यू में भी जा रहे हैं।